ابدال در اصل اول جائز است و ابراز نیز. ابدال کے معنی بدل دینا، در اصل اول وہی پہلا قاعدہ، ماموز کے پہلے قاعدے میں حمزے کو بدلنا جائز ہے. پہلے قاعدے میں آپ پڑھے ہیں نا، وہ ابراز نیز اور ظاہر کر کے پڑھنا بھی. ابراز کے معنی ظاہر کرنا، جیسے رأسن، رأسن ٹھیک ہے، تعلیم کریں گے تو راسن ہو جائے گا، را بھی زبر را، سن تو بھی سن، راسن. تو یہ جو راسن ہے تو راسن اصل میں راسن تھا. ماموز کا پہلا قاعدہ کیا؟ پہلا قاعدہ کہ حمزہ بھی ہے، منفردہ بھی ہے، ساکنہ بھی ہے، تو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت الف سے بدلے راسن ہو گیا. تو آپ جو حمزے کو الف سے بدل رہے ہیں، ابدال در اصل اول جائز است، پہلے قاعدے میں پہلی اصل میں حمزہ کو الف سے بدلنا جائز، یعنی حرف علت جو بھی اس سے بدلنا جائز ہے. وہ ابراز نیز اور ظاہر کر کے پڑھنا بھی. ابراز کے معنی ظاہر کرنا، تو یعنی حمزہ کو ظاہر کرنا، جیسے رأسن جھٹکا کے ساتھ پڑھنا، رأسن، تو رأسن جھٹکا کے ساتھ پڑھنا بھی جائز بغیر تعلیل کے، اور راسن الف کے ساتھ پڑھنا بھی جائز تعلیل کے ساتھ. یہی کہنا چاہ رہے ہیں، سمجھ گئے اچھی طرح سے. وہ در اصل دوم واجب، اور دوسرے قاعدے میں، یہ والا قاعدہ جو آپ ابھی سبق میں پڑھے، دوسرے قاعدے میں دوسرے حمزہ کو پہلے حمزے کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب. وہی بات کہہ رہے. وہ در اصل دوم، اور دوسری اصل میں دوسرے قاعدے میں واجب ہے. سمجھ گئے یہاں تک؟ وہی حکم در ہما باب ہا مترد است، اور یہ حکم تمام بابوں میں مترد ہے. کیا مطلب یہ حکم تمام بابوں میں مترد ہے؟ یہ والا حکم دوسرا قاعدہ والا، جس میں حمزہ ثانیہ کو یعنی دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے نا، تو یہ حکم تمام باب میں مترد ہے. مترد کے معنی برابر، تمام باب میں مترد ہے یعنی برابر ہے. ایسا نہیں کہ کہیں پر کچھ اور کہیں پر کچھ اور. مترد کے معنی یہ برابر سرابر، ہر جگہ یہ قاعدہ چلے گا. جہاں پر بھی دیکھیے، جہاں جہاں بھی شروع میں دو حمزہ جمع ہو جائے، پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تمام ابواب میں بدلنا واجب ہے. تو یہ حکم تمام ابواب میں برابر ہے، اسی کا ترجمہ مترد. سمجھ میں آیا؟ مترد اگر آپ سے سوال میں امتحان کے پرچے میں آئے کہ وہی حکم کہاں چلا گیا، وہی حکم در ہما باب مترد است، اور یہ حکم تمام ابواب میں مترد ہے، اس کا مطلب کیا سمجھاؤ؟ تو کیا لکھو گے کہ بھائی محموز کا جو دوسرا قاعدہ ہے، یعنی ہر وہ کلمہ کہ جہاں جہاں بھی ابتدا میں دو حمزہ جمع ہو جائے، اور اس پر اگر یہ قاعدہ چل سکے تو اس قاعدے کی بنیاد پر دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جو واجب ہے نا، یہ تمام ابواب میں برابر ہے. ایسا نہیں کہ یہ اگر نصر ینصر باب سے تو یہاں چھوڑ دیا جائے، یہ ضرب یضرب باب سے یہاں عمل کر دیا جائے، نہیں، بلکہ یکساں ہے. یہ حکم تمام ابواب میں یکساں ہے، برابر ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی کا نام ای حکم مترد است. چاہے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے وہ ای حکم در ہما باب برابر است، تو اسی کا ترجمہ مترد. سمجھ گئے مترد کا معنی اچھی طرح سے؟ یہ اشکال کیا ہو رہا ہے کہ حضرت آپ نے کہا کہ یہ دوسرے قاعدے کے مطابق حرف علت سے بدلنا جو واجب ہے اور یہ تمام ابواب میں برابر ہے نا، تو میرے پاس ایک مثال ہے، وہاں پر وہ قاعدہ نہیں چلتا، میں لکھ کر کے بتا رہا ہوں. اکلا یاکلو سے فعل امر بولیے. لا تاکل. فعل امر. اکلا یاکلو سے فعل امر لا تاکل. فعل امر میرے بھائی، امر. اکلا یاکلو سے فعل امر کل. اس کی اصل کیا ہے؟
فعل امر 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 فهو یہ اکل یاکل اکل فهو آکل واکل یاکل فهو الامر منه. الامر منه کیا ہونا چاہیے؟ اکل ہونا چاہیے نا. یہ نہ ہونا چاہیے. الامر منه عنصر کے وزن پر اکل ہونا چاہیے. تو دیکھیے اکل پہلا حمزہ متحرک ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہے نا. تو پہلا حمزہ متحرک دوسرا حمزہ ساکن، تو یہ قاعدہ تو چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا ہے؟ دیکھیے پہلا حمزہ متحرک ہو، جی ہاں ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہو، بالکل ہے، دونوں ابتدا میں بھی ہے، تو دوسرے حمزے کو حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب تھا. تو یہاں پر اوکل ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے تھا نا. اور آپ کیا بولے ابھی؟ ای حکم در ہما باب مترد است، کہ یہ حکم تمام ابواب میں برابر ہے. تو یہاں برابر کا ہو رہا اوکل ہونا چاہیے، اور الامر من کل ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک اور مثال ہے میرے پاس. کون سی مثال ہے وہ؟ اخذ یاخذ سے الامر منہ خذ. اصل پر غور کیجیے، الامر منہ یہ ہونا چاہیے نا. اوخذ کا تعلیم کریں گے تو پھر اوخذ ہونا چاہیے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ای حکم در ہما باب مترد است، یہ حکم تمام ابواب میں برابر ہے. یہاں دیکھ لیجیے کہاں برابر ہے. اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اشکال سمجھ گئے نا؟ جواب یہ ہے کہ بھائی کہیں کہیں اس کا الٹا بھی ہو جائے گا. تو یہ دونوں، یہ جو کل اور خذ، یہ دونوں اپنے قاعدے سے مستثنا ہیں. تو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اشکال اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور کہیں کہیں پر اس کے خلاف بھی ہو جائے گا. اسی کو کہتے ہیں کہ کل اور خذ قاعدے سے، اس قاعدے سے کیا ہے؟ مستثنا، مطلب اس قاعدے سے ہٹ کر کے ہے. یہ لوگ سمجھ گئے؟ ترجمہ کریں گے ایک بار.